السلام علیکم۔ قاری حلیم ملتانی کا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ہیریٹیج ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ یہاں باہر سے بڑے اچھے اچھے کیسٹ ملیں گے جنہوں نے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک تحریک برپا کر رکھی ہے۔ لاکھوں کیسٹ انگلینڈ میں، امریکہ میں، 48 ملکوں میں جاتی ہیں۔ میرے ساتھ جو ساتھی ہے اس کے پاس بڑے اچھے اچھے کیسٹ ہیں۔ در یتیم، موت کا منظر، آخری پیغام، شہادت امام حسین، حرمت قرآن، کئی تقریریں اس کے پاس انگلینڈ کی ہیں۔ ہاں تم بڑے بڑے جا سکتے ہو تو یہ فقیر بھی جا سکتا ہے۔ تم اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، میں ان کے پیسوں پہ گیا تھا۔ الحمدللہ رمضان المبارک سارا وہیں لگایا، تو کچھ کیسٹیں وہاں سے بھی ساتھی جو لایا تھا وہ ہیں۔ یہاں کے بڑے اچھے اچھے جمعے بیٹھکوں میں، گھروں میں، بچوں میں سناؤ۔ نماز کی کیسٹ ہے، جس گھر میں وہ کیسٹ ہو انشاءاللہ گھر کا کوئی بچہ بچی بے نماز نہیں رہتا۔ اسی طرح سے فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حضرت حنظلہ، جذبہ جہاد، وہاں سے لے کر کے آپ سنیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدا شباب اہل الجنة الحسن والحسین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسیدۃ نساء اہل الجنة فاطمہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واتقاهم علی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمد للہ رب العالمین۔ اخلاص اور محبت سے تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے، علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات بیان کروں گا، وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کر دی، پھر سوچ رہا تھا یہ بیان کروں گا، وہ دوسرے نے کر دی، نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان سارا ہی چٹ کر گئے۔ خیر ایسی گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں بھی بہت پرانا ہوں۔ الحمدللہ جن بزرگوں کی زیارت تمہیں خواب میں نصیب نہیں ہوئی، میں 16 مہینے شیخ مدنی کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں۔ مولانا آزاد مرحوم کے دسترخوان پہ کئی مرتبہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی، اخلاق احمد دہلوی، محمد میاں مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ بہت کچھ تھے۔ اللہ کرنے پہ ان کا میدان ختم ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا۔ پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر ختم نبوت کی حفاظت میں، کچھ ریل میں کچھ جیل میں گزار دی۔ خدا کی قسم، شاہ جی کی قبر پہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر یقین نہیں آتا کہ کیا وہ شیر بہادر اس قبر میں ہے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے،
مولانا محمد قاسم نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلی اینٹ اس آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوئی. بہت اللہ والے لوگ تھے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے تو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا. آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا تلخ. تو حضرت گنگوہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا میرا تھوک تھوک کے تھک گیا. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بچک کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا قاسم صاحب یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے. اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کڑوا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا. اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ. پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب. وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے. فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يعملون. ان کے گلے میں ٹانک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ. ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا. اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں. تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی؟ میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے اور میں تو وہ بے نیاز ہوں. جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها. میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی. خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی. فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی.
فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے. کلام خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا. 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے. پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا. فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا. دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے. تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوگی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی. آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے. اب حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں. سب لوگ میدان میں آئیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا. یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے. سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں. اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا. ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے. پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا. خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا، اور مارنے والا کہتا واہ عامر بن فہیرہ ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں. آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی. ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا. اس نے جا کر کے حالات بتائے میرے آقا عامر بن فہیرہ کو شہید کر دیا گیا. پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب. یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے. اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے. اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے. ادھر عامر بن فہیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن فہیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی. جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا. ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی! حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہہ دیا، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا؟ نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اماں بھی روندی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں۔ میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے؟ کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے
چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے. علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا. اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں, حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. سب کی لاشیں مل گئی, زخمی مل گئے, غازی واپس آ گئے, حنظلہ کی لاش نہیں ملتی. صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی. یوں نگاہ اٹھائی, فرمایا انی ارا ما لا ترا. او لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا, قرآن کے شوق میں بھول گیا, اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں, نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی. تمہیں پتہ بھی نہ چلا, نہ تم نے یاد کیا, نہ دن منایا, نہ کوئی خیرات کی, نہ نیاز کی, کچھ بھی نہیں. اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے. تو سب فیصل آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو, ساری کتبہ کی پارٹی بیٹھی ہے. ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی دل جا کے سٹ دینے. میں انہاں نو ہر سال پوچھدا یارو مینوں بھی سمجھاؤ, جڑے ویلے تواڈے ماں پیو مرے سی انہاں نو کوئی نزلہ بوٹا لگا ہوا سی؟ نو قبراں تے جو مسری دی دال پھینک آپ کھاندے زردہ پلا حلوہ, تے باپ دی قبر تے مسری دی دال. اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری, مسریاں دی دال آئی نا 20 روپے کلو, ماں پیو دی قبراں تے چاولاں دا ٹوٹا ہی سٹ چھڈیا. کئی سال ہو گئے, تانوں گرمی آ گئی ہوگی, اس باری چاول کھاؤ. بڑے پھردے نے قبرستان دے اندر جا کے نا, عورت مرد یوں کوڈے کوڈے, ہاں اے دادی دی قبر ہے, اے نانی دی قبر ہے, ایویں کر کے مجال ہے 3 قل ہو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا سارا جہان بے وفا, اولاد بے وفا, مال بے وفا, کوٹھی بے وفا, بنگلہ بے وفا. اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں. او اللہ والے, اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے. آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر, تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے, اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے, روزانہ کا معمول بنا لے, مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا. تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ, اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی. کتنا قرآن, اللہ کا قرآن وفادار ہے. اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں. ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو, ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے. میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا, 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا. اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا. انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے. روز مر رہے لوگ دھڑا دھڑ ایکسیڈنٹوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, کھڑے دم نکل رہا ہے, بیٹھے بیٹھے دم نکل رہا ہے.
اس لیے خدا کہتا ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تم آزاد نہیں، تم مجھے ہزاروں مرتبہ بلاؤ، میں تمہیں نہیں بھلا سکتا. کیسے بھلاؤں؟ تو اللہ کا قرآن بڑا وفادار ہے. سورۃ یاسین کہتی ہے اگر تو صبح کے وقت میری تلاوت کر لیا کرے، شام تک ہر حادثے سے، ہر فتنے سے تیری حفاظت کرنا میری ذمہ داری. قل هو اللہ شریف چھوٹی سی صورت ہے، وہ کہتی ہے اگر تو 3 مرتبہ مجھے پڑھ کر اپنی ماں کو بخش دے، تیری ماں کی قبر پہ میں پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا جوان، اتنا بہادر جوان، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا، مالک کی کائنات نے خوش ہو کر کے دیا. لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے، تو بڑا بہادر ہے، تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگوں، آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں. کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے، یہ وزیر پڑا ہے، یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے، یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے. قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں. اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا. مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی، خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا. فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا. اتنا اولو العزم انسان، ایسے بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے. کئی لوگ عمر سے بےچارے جلتے ہیں، سڑتے ہیں، بھلا عمر کا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا جہاں عمر نہیں وہاں ککھ نہیں. تیرے پاسپورٹ میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے، پاسپورٹ تیرا، عمر وہاں بھی موجود ہے. ویزا تیرا، عمر وہاں موجود. آئیڈینٹی کارڈ تیرا، عمر وہاں موجود. اور افسروں اور جرنیلوں کرنیلوں ڈومیسائل تیرا، عمر وہاں بھی موجود. افسروں تمہارے ڈاکومنٹ میں عمر موجود، اور ہر آدمی کے ساتھ عمر موجود. جس کے ساتھ عمر نہیں وہ بازار میں نہیں، وہ قبر میں ہے. جس کے ساتھ عمر نہیں، عمر جس کی ختم ہو گئی، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بول لو صحیح، تم فیصل آباد میں درختوں پہ تو نہیں لٹکا دیتے؟ تمہارا کچھ پتہ نہیں، بہتے نیک ہوئے بیٹھے ہو. ہاں، تبرک سمجھ کے رکھ لیتے ہو. جس کے ساتھ عمر نہیں وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا.
इमाम मजलूम जनाब उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतना जलीलुल कदर सहाबी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार तशरीफ फरमा थे, कदम दराज फरमाए हुए थे, आपने भी तकल्लुफ आराम इस्तराहत फरमा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक आए, यूं ही तशरीफ फरमा रहे, फारूक आजम तशरीफ लाए, यूं ही कदम दराज किए रखे। उस्मान आए, आप बातकल्लुफ उठ बैठे, अपने कदमों पे पैरों मुबारक पे कपड़ा डाल लिया। पूछा गया, काली कमली वाले ऐसा क्यों किया? फरमाया, तुम नहीं जानते, उस्मान वो है जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। और मैं हया ना करूं उस्मान का। और फैसलाबादियों, मैं तुम्हें अपने दर्द दी की क्या क्या बातें बताऊं। और दरवाजा हो तेरा, कोई रिश्ते के लिए गवर्नर आ जाए, शादी के लिए वजीर आ जाए, चेयरमैन आ जाए, कोई सफीर आ जाए, सारी गली के मुंह में पानी आ जाता है, सब लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, लोग मजे हो गए। और तुमने कभी सोचा भी है दरवाजा अबू बकर का है, दूल्हा मोहम्मद मुस्तफा है। इसलिए कहता हूं, सिद्दीक को कुछ ना कहो, सिद्दीक का दामाद तुझसे नाराज हो जाएगा। दरवाजा सिद्दीक का है, दूल्हा इमामुल अंबिया है। और दूसरा रुख भी देखो, दरवाजा काली कमली वाले का है और सेरा बांधे दूल्हा बनकर उस्मान खड़ा है। क्या बात है भाई, बैठ जाए आप सब लोग। अर्ज ये कर रहा हूं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों हजरात हुजूर के दरवाजे पे तशरीफ लाए दूल्हा बनकर। तो जैसे हजरत फरमा रहे थे, वो कहते हैं पंजतन पाक, हम कहते हैं नबी का सारा घराना पाक। मेरे नबी को जिस्म को जो कपड़ा लग गया वो भी पाक, जो जूती मुबारक लग गई वो भी पाक, मेरे नबी ने जमीन के जिस टुकड़े पर कदम रख दिया वो भी पाक। और हुसैन का तो कहना ही क्या है, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी काली कमली वाले ने रखा। तेरा नाना बादशाह हो सकता है, तेरा नाना वजीर आजम हो सकता है, तेरा नाना गवर्नर बन सकता है, हुसैन का नाना दो जहान का सरदार है। तेरी अम्मा शाहजादी हो सकती है, वजीरजादी हो सकती है, बड़े बड़े खाते पीते घरानों की बेटी हो सकती है, सोने वाली बन सकती है, चांदी वाली बन सकती है, कोठी बंगले वाली बन सकती है। तुझे क्या मालूम है, हुसैन की अम्मा जन्नत की सरदार है। और नाना दो जहान का सरदार, अम्मा जन्नत की सरदार और अब्बा सारी दुनिया के वलियों का सरदार। कितना ऊंचा मकाम है। तुम्हारे यहां बच्चे पैदा होंगे, मासी, फूफी, खाला, नानी नाम रखेंगी। खुदा की कसम, हुसैन पैदा हुआ नाम काली कमली वाले ने रखा। तेरे बच्चे रिश्तेदारों की गोद में खेलेंगे, हुसैन वो है जो इमामुल अंबिया की गोद में खेलता था। अपने लुआब दहन की सरकार ने घुट्टी दी। तेरे माथे पे अब्बा अम्मा बोसा देंगे। हुसैन वो है जिसके माथे पे काली कमली वाले ने लाखों मर्तबा बोसा दिया। सर सजदे में है। हुसैन पुष्ट पर सवार हो गए, काली कमली वाले ने तस्बीह तो लंबी कर दी, सजदा बहुत लंबा कर दिया, सर नहीं उठाया, इसलिए मबादा हुसैन को गिरकर चोट न लग जाए। फारूक आजम ने बड़ा एहतराम फरमाया। सारे सहाबा बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और क्यों ना करते।
جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا لختے جگر میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیں۔ سمجھ گئے تنگی ہے، چادر پھینک دی، تشریف لائے، پوچھا کیا بات، عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سید فاطمہ الزہرا نماز پڑھتی پڑھتی گر پڑی مصلی پہ، پوچھا لختے جگر کیا ہوا، نور نظر کیا ہوا، یہ بات کیا بنی؟ رونے لگی ابا آج تیری بیٹی کا 5 دل کا فاقہ ہے، 5 دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی، کوئی شے دستیاب نہیں، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں، اس لیے کمزوری آ گئی، اس لیے گر گئی ہوں۔ سرکار نے فرمایا لختے جگر مصلی اٹھا۔ فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا، دیکھا نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو، پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری بھی، اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا۔ خدا کی قسم پیغمبر کی لختے جگر نے سونے پہ تھوک کر مصلی ڈال دیا۔ میں اس سونے کا کیا کروں گی؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں۔ فاروق اعظم آئے، پوچھا ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، ابھی سے کیوں بیٹھے؟ فرمایا فاروق 2 دل کی بھوک نے بےتاب کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے، 3 دن کی بھوک نے تنگ کر دیا، میں بھی گھر سے نکل آیا۔ جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان حضرات سے وجہ پوچھی، انہوں نے بتا دی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا 5 دن کا فاقہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر 3 حضرات تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ نہیں ہے۔ گھر والی نے کہا گھر والا نہیں ہے تو گھر والی تو ہے، تشریف رکھیں آپ۔ کھانا پکایا، سامنے رکھا، آپ نے ایک روٹی پہ سالن رکھتے ہوئے فرمایا 5 دن کا تو میرا فاقہ ہے، میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے، پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ۔ اور بڑی عظیم بات ہے، شاہ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا، پلسرات لگی ہوگی، انبیاء گزر رہے ہوں گے، رسول گزریں گے، پیغمبر گزریں گے، کتب گزریں گے، ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، اولیاء کرام گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، ساری دنیا گزر رہی ہوگی، آئے گی کالی کملی والے کی لختے جگر کی باری، فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم۔ او آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے یوسف علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت، قطبوں ابدالوں، عبد القادر جیلانی، بہاء الحق زکریا ملتانی، علی احمد حجویری، معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید، تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ خاتون جنت پلسرات سے گزرنے والی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی، بیمار ہیں، سیدنا علی مرتضی سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے، گھر میں پیسہ نہیں، سوچا لاؤں گا۔ باہر سے کوئی آیا اور اس نے حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ابھی کھایا نہیں، دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی، وہ انار اس فقیر کو دے دیا۔ ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی 10 انار دینے والا بھی آ گیا۔ علی مرتضیٰ نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا، اب تو کھا لے۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں 10 لوں گی، وہ پورے کرو۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ 10 آئے ہیں؟ فرمایا قرآن میں نہیں آتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو خدا کے نام پر دے گا اس کو 10 دنیا میں ملے گا، 70 آخرت میں ملے گا، میرے 10 پورے کرو۔ قرآن کی مہارت تھی۔ اور جس حسین کو فاطمہ الزہرا نے دودھ پلایا ہو، جس حسین کو کالی کملی والے نے تربیت کی ہو، جس حسین کو روٹی پانی سرکار نے اپنے ہاتھ سے کھلایا پلایا ہو، ہر وقت گود میں رکھتے ہو، کندھوں پہ سواری کی ہو، کیا کہنا اس حسین کا؟ اچھا ایک بات تم بھی بتا دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے کہہ دو پاک۔ تھک گئے ہو میرے خیال ہے دعا خیر کر دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زور سے کہو، اور آپ کے کندھے مبارک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین۔ بات کو یاد رکھنا، آپ کی ذات پاک، آپ کے کندھے پاک، مونڈھے پاک، آپ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا پاک۔ اور اگر یہ پاکوں کا پاک کسی کے مونڈھے پہ خود سوار ہو جائے وہ کتنا پاک ہوگا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مالک کی کائنات نے اتنا نوازا، کمتر کا تن اتنا قرب داموں کا، نہ اتنا قرب داموں کا، وسیع جبریل نو ملیا، اٹھا مستقر دیرے دوہاں خدمت گزارا دے۔ ابو بکر صدیق 3 راتیں 3 دن اکیلا ہی دیدار کر رہا ہے، کوئی نہیں، فاطمہ الزہرا بھی نہیں، اما عائشہ صدیقہ بھی نہیں، سیدہ خدیجہ بھی نہیں، بنات رسول میں سے کوئی نہیں، ازواج مطہرات میں سے کوئی نہیں، اکیلا ابو بکر ہے، رج رج کے زیارت کر رہا ہے۔ خدا کی قسم تم نے کبھی تصور نہیں کیا کیا مرد ہوگا، صدیق ریحل بنا ہوا ہے، قرآن جولی میں لیے بیٹھا ہے، کیا منظر ہوگا؟ رج رج کے دیدار کر رہا ہے۔ فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی سارے صحابہ حضور کے دیوانے پروانے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا درس دیا، ایسا سبق پڑھایا کہ ظالم کی ظلم کو برداشت کرنا تو پڑے تو پڑے، لیکن اس کے سامنے جھکنے کے لیے ابتداً تیار نہیں۔ ایک بات تو بتاؤ تھوڑی سی، پھر میں دعا کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے زمین پھٹی، زمزم نکلا کہ نہیں؟ جو خدا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین کو پھاڑ کر پانی نکال سکتا ہے، وہ علی اصغر کا خون پڑا زمین نہیں پڑ سکتی تھی؟ دریا کا رخ موڑ سکتا تھا، بارش برس سکتی تھی، اور پانی پلا، اور جب ہوں وہ خدا والے ان کو پانی کی کیا؟ اپنی اپنی سوچ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے پانی مانگا، یہ بھی کتابوں میں موجود ہے، میں یوں نہیں کہتا کہ غلط کہا، لیکن ایک تخیل اور بھی ہے
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھا کر بازوؤں پہ اٹھا کر دشمن کو دکھا دیا. یاد رکھو، قرآن کے لیے، ایمان کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے میں اپنا یہ معصوم بچہ بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پیچھے چھوڑ کے نہیں آیا. اسے بھی قربان کر کے جاؤں گا، نانا کے دین کی حفاظت کروں گا. میں ایسا بچہ بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں آیا. اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے، ورنہ دریا کا رخ موڑ دیتا. حسین کا جہاں قدم لگتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. سیدہ زینب کا جہاں آنسو گرتا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. سیدہ سغرا کا جہاں آنسو گرا وہاں سے زمین پھٹ جاتی. اور اللہ پاک نے یہ ایسا کیا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے نواسے تیرے درجے بلند ہوں اور میری توحید کا مسئلہ صاف ہو. میں تمہیں حوض کوثر کے مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ رہوں، میری مرضی. اور پھر اتنے بہادروں کی اولاد بہادری ہوا کرتی ہے نا. امام زین العابدین معصوم بچے، اکیلا چھوٹا سا بچہ بیمار، یوں دمشق میں تھوڑی سی دریے ٹہلنے پھرنے کے لیے باہر نکل آیا. یزید کا بیٹا کہنے لگا ہار ہوئی کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں باہر سے بڑے اچھے اچھے کیسٹ ملیں گے جنہوں نے الحمدللہ پوری دنیا میں ایک تحریک برپا کر رکھی ہے. لاکھوں کیسٹ انگلینڈ میں، امریکہ میں، 48 ملکوں میں جاتی ہیں. میرے ساتھ جو ساتھی ہے اس کے پاس بڑے اچھے اچھے کیسٹ ہیں. در یتیم، موت کا منظر، آخری پیغام، شہادت امام حسین، حرمت قرآن، کئی تقریریں اس کے پاس انگلینڈ کی ہیں. ہاں تم بڑے بڑے جا سکتے ہو تو یہ فقیر بھی جا سکتا ہے. تم اپنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، میں ان کے پیسوں پہ گیا تھا. الحمدللہ رمضان المبارک سارا وہیں لگایا. تو کچھ کیسٹیں وہاں سے بھی ساتھی جو لایا تھا وہ ہیں. یہاں کے بڑے اچھے اچھے جمعے بیٹھکوں میں، گھروں میں، بچوں میں سناؤ. نماز کی کیسٹ ہے، جس گھر میں وہ کیسٹ ہو انشاءاللہ گھر کا کوئی بچہ بچی بے نماز نہیں رہتا. اسی طرح سے فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حضرت حنظلہ، جذبہ جہاد، وہاں سے لے کر کے آپ سنیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له
ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت سے تمام حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے، علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی. میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ بات بیان کروں گا، وہ ایک مولوی صاحب نے بیان کر دی، پھر سوچ رہا تھا یہ بیان کروں گا، وہ دوسرے نے کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ دسترخوان سارا ہی چٹ کر گئے. خیر ایسی گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں بھی بہت پرانا ہوں.
الحمدللہ جن بزرگوں کی زیارت تمہیں خواب میں نصیب نہیں ہوئی، میں 16 مہینے شیخ مدنی کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں۔ مولانا آزاد مرحوم کے دسترخوان پہ کئی مرتبہ کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی، اخلاق احمد دہلوی، محمد میاں مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور وہ بہت کچھ تھے۔ اللہ کرنے پہ ان کا میدان ختم ہے۔ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا۔ پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک 12,000 درود شریف روز مرہ کا پڑھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر ختم نبوت کی حفاظت میں کچھ ریل میں کچھ جیل میں گزار دی۔ خدا کی قسم، شاہ جی کی قبر پہ جب کبھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر یقین نہیں آتا کہ کیا وہ شیر بہادر اس قبر میں ہے۔ بڑے بڑے عجیب لوگ گزرے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلی اینٹ اس آدمی کے ہاتھ سے رکھواؤں گا جس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا، اور وہ تھے میاں منع شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کو ہزاروں مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ بہت اللہ والے لوگ تھے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں گرمی کے موسم میں تشریف لائے تو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں پانی بھرا ہوا رکھا تھا۔ آپ نے جب پینے کے لیے منہ سے لگایا تو نہایت کڑوا تلخ۔ تو حضرت گنگوہی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کے کنویں کا پانی اتنا کڑوا کب سے ہو گیا؟ زبان کٹ گئی، منہ کڑوا اور میرا تھوک تھوک کے تھک گیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سا لوٹا تھا؟ جب وہ لا کے دیا تو انہوں نے بھی چکھ کے دیکھا تو پناہ پناہ پکار اٹھے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا قاسم صاحب یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بن گیا جس قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، مٹی کا گارا بنا، گارے کا لوٹا بنا، آوے میں پکا، اس میں پانی پڑا تو وہ کڑوا، وہ عذاب بھگتنے والے کا کیا حال بنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا جو لوگ قرآن پر یقین نہیں کرتے، نبی کے فرمان پہ یقین نہیں کرتے، صحابہ کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے، اہل بیت کے احترام کو نہیں مانتے، آئے گا اس طرح کا عذاب، وہ بچنا چاہیں گے دوڑ لگائیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے گلے میں ٹوک ڈال کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ۔
ظالموں، میرے قرآن کو ٹھکرانے والوں، میرے نبی کے فرمان کو بے قدرہ کرنے والوں، تم نے ان چیزوں کو بے وارثہ سمجھا۔ اور مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، تخت و تاج کے وارث موجود ہیں، بادشاہت کے وارث موجود ہیں، دنیا میں ایک ایک تنکے کے وارث موجود ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہیں کس نے تعلیم دی میرے نبی کا فرمان بے وارثہ ہے؟ اور میں تو وہ بے نیاد ہوں، جب پانی پانی پکارو گے زبانیں اتنی اتنی باہر لٹک جائیں گی، آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بہم سرادقها۔ میں نے بھی تمہارے لیے ایسا پانی تیار کیا گرما گرم کھولتا ہوا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ایسا گرما گرم پانی پلاؤ جس کے پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں گی۔ خدا کہتا ہے قرآن کا وارث میں ہوں، میرا کلام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان نہ تھے، پرندے نہ تھے، آسمان نہ تھا، سورج نہ تھا، چاند نہ تھا، ستارے نہ تھے، دن نہ تھا، رات نہ تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک کی زبان مبارک نے، خود خداوند کریم نے سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ فرشتوں نے کلام الہی سن کر 3 جملے فرمائے۔ کلام خدا، خدا کی زبان مبارک سے فرشتوں نے سنا، 3 جملے فرشتوں نے اب فرمائے۔ پہلا، کتنے مبارک ہوں گے، کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ قرآن ملے گا۔ فرشتوں نے کہا کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ اللہ پاک کا قرآن ملے گا۔ دوسرا جملہ فرمایا کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو اس قرآن کو سنیں گے۔ تیسرا جملہ فرمایا کتنے برکتوں والی ہوں گی وہ زبان جن کی موت بھی آ رہی ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہوگی۔ آخری وقت میں قرآن کریم کی تلاوت جن کو نصیب ہو جائے، آواز حدیث پاک میں آتا ہے آخری وقت میں جن کا یہ حال بنے، قیامت کے دن آواز لگے گی میرے قرآن پڑھ کر پڑھتے پڑھتے مرنے والوں آؤ میدان میں۔ سب لوگ میدان میں آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جماعت ایسی آئے گی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو اتنی آئے گی میدان محشر مہک اٹھے گا۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ میرے قرآن کے دیوانے ہیں، عاشق ہیں، پروانے ہیں، زندگی بھر پڑھتے تھے، موت آئی زبان اس کی تھی، کلام میرا تھا۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اسی طرح شہید ہوئی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین جوان ہے، کتنا برکتوں والا جوان ہے۔ سارے صحابہ کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر خوش ہوتے ہیں، اور کالی کملی والے ایک جوان کو یوں فرمائے عامر بن فہیرہ مجھے قرآن سنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے تو مجھے قرآن سنا۔ ایک قبیلے والوں نے غداری کی، سرکار کے قاری کو بلا کر کے لے گئے، کئی قاریوں کو لے گئے، ہم خاندان والے قرآن سیکھیں گے، پہاڑوں میں جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مارا، خود مارنے والا کہتا ہے پر میں پار نکل گیا۔
اور مارنے والا کہتا وامر بالبحیرہ، ہائے نہ کی، اوئی نہ کی، اف نہ کی، درد کا اظہار نہیں، کرب کا اظہار نہیں، آخری وقت میں صرف اتنا کہتا فزت برب الکعبہ، او لوگوں گواہ ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیزہ نکالا، صحابی کی روح پرواز کر گئی، ایک صحابی بچ کر مدینے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جا کر کے حالات بتائے، میرے آقا عامر بن بحیرہ کو شہید کر دیا گیا، پہاڑی سے لوگ اترے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس کا سر اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، ہمارے نوجوان مسلمان بنا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مولانا قاری حنیف صاحب۔ یہ قرآن پڑھا کرتا تھا، لوگ ہمارے دین سے پھر جایا کرتے تھے، اس کی کھوپڑی اتارو، اس میں شراب پیئیں گے۔ اللہ پاک کے نبی کے صحابی نے دیکھا، کہتا ادھر وہ پہاڑی سے اترے، سر اتارنے کا ارادہ کرنے لگے، ادھر عامر بن بحیرہ کی میت آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی، آسمان کی طرف اٹھتی جا رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے ہماری نگاہوں نے جواب دے دیا، عامر بن بحیرہ کی بلندی ختم نہ ہوئی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ، عامر بن بحیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، نماز جنازہ بھی تمام کا تمام نوری فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ ایک اور شہید ہے حضرت حنظلہ سبکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شادی ہوئی، پہلی رات ہے، بیوی کے پاس سویا ہوا ہے، ادھر سے آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، میدان جہاد میں آؤ، اپنا خون کا آخری قطرہ بھی میرے دین کے لیے بہاؤ، میدان میں آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ سیدہ حنظلہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر رہے ہیں، پھر آواز آ گئی انفروا فی سبیل اللہ۔ حنظلہ کو غسل کرنا بھی بھول گیا، قرآن سن کر اتنا بےتاب ہوا، اتنا گھبرایا کہ خدا مجھے بلائے اور میں گھر میں کھڑا ہوں۔ آج لوگوں تم تو اذان سن کر ٹیپ ریکارڈ بند نہیں کرتے، کنجریوں کے گانے نہیں چھوڑتے، طرح طرح کی بکواس کو بند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں بلایا کرتا تھا، تم نہیں آیا کرتے تھے، میرا بلاوا تمہیں وارا نہیں کھاتا تھا، تم نے کنجریوں کے گیت سنے، تم نے بکواس سنی، تم نے ملنگوں کی خرافات سنی، تم اذان سن کر میرے دربار میں نہیں آئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، گھر والی کہنے لگی او اللہ والے کدھر، کہاں چلا ہے؟ کہنے لگا میرے اللہ نے بلایا ہے، میدان جہاد میں چلا ہوں۔ گھر والی کہنے لگی میری طرف منہ تو کر، اور ادھر میری بھی تو کوئی بات سن۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی! حنظلہ کہتا ہے جو منہ کالی کملی والی کی طرف ہو چکا اب وہ تیری طرف نہیں پھیروں گا، میں نے رخ ادھر کر لیا ہے، جو کہنا ہے وہ پیچھے ہو کر کے کہہ دیا، میں اب رخ موڑنے کو تیار نہیں، تو رخ کو کہتی ہے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارا خیال یہ ہوگا کہ وہ بھی ہمارے زمانے کی عورتوں کی طرح ہوگی، کوئی فرمائش کرتی ہائے مینوں کون سنبھے گا،
نہ آج کل اگر میدان جہاد گرم بھی ہو جائے اما بھی رون دی ہے، اوے اور مر گئے کلہ تو ہی رہ گیا۔ یہ بات نہ تھی۔ اب تو ویسے ہمارے ملک میں بھی بہت چرچا ہو گیا ہے، میں چاروں طرف ملک میں پھرتا پھرتا سن رہا ہوں کہ آئندہ ممبر الیکشن کم لڑیں گے، ممبری زیادہ لڑیں گی، ممبری۔ اور میرا یقین ہے کہ تساں حضرات سارے ووٹ ممبری نو پانے ہیں۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے جب دیکھا کہ یہ تو گیا، دوڑی اور راستہ روکا، اور راستہ روک کے کہنے لگی ایک بات تو سن۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ میں اپنے اللہ کے بلائے ہوئے کی طرف جا رہا ہوں، میں نے حکم سنا ہے۔ کہنے لگی رونے دھونے والی نہیں، تو اگر نبی کا غلام ہے تو میں بھی تو اسی نبی کے غلام ہوں، میں بھی سرکار مدینہ کے ختم نبوت کے قائل ہوں۔ میری ایک بات سن، اتنے شوق میں جو چلا ہے واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ حنظلہ کی بیوی کیا تمہارا دل نہیں ملا، محبت نہیں بنی، کیا بات ہے، کیوں کہتی ہے واپس نہ آنا؟ کسی نے اعتراض کر دیا، کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، میری بھی تمنا ہے، میری بھی حسرت ہے، میری بھی آرزو ہے، کل قیامت میں جب سب کے بلاوے ہوں گے ان کے نام لے لے کر بلایا جائے گا، جب میرا نمبر آئے میرا جی چاہتا ہے یہ آواز آئے ایک رات کی شہید کی بیوہ کو بلاؤ۔ میری بھی یہ تمنا ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد میں پہنچے اور بے تحاشا تلواروں تیروں کے زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا گیا۔ اب میدان جہاد میں سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملتی، سب کی لاشیں مل گئی، زخمی مل گئے، غازی واپس آ گئے، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کالی کملی والی لاش نہیں ملتی، یوں نگاہ اٹھائی فرمایا انی ارا ما لا ترا، او لوگوں جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ لاش کیسے ملے؟ غسل جنابت حنظلہ جوش میں بھول گیا، قرآن کے شوق میں بھول گیا، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں، نوری فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے شہید ہیں میرے پاس۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، نہ تم نے یاد کیا، نہ دن منایا، نہ کوئی خیرات کی، نہ نیاز کی، کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت عمر کی نیاز کیا کرو گے؟ تم تو اپنوں سے بھی چلاکی مارنے لگ گئے۔ تو سب فیصل آباد والے لوگ تو بڑے سیانے ہو، ساری کتبہ کی پارٹی بیٹھی ہے۔ ساڈے ملتان رواج ہے 10ویں محرم نو قبراں دے اوتے مسور دی دل جا کے سٹ دینے۔ میں انہاں نو ہر سال پوچھدا یارو مینوں بھی سمجھاؤ، جڑے ویلے تواڈے ماں پیو مرے سی انہاں نو کوئی نزلہ بوٹا لگا ہوا سی؟ نو قبراں تے جو مسری دی دال پھینک آپ کھاندے زردہ پلا حلوہ تے باپ دی قبر تے مسری دی دال۔ اور پچھلے سال وہ بھی چلاکی ماری، مسریاں دی دال آئی نا 20 روپے کلو، ماں پیو دی قبراں تے چاولاں دا ٹوٹا ہی سٹ چھڈیا۔ کئی سال ہو گئے، تانوں گرمی آ گئی ہوگی، اس باری چاول کھاؤ۔ بڑے پھردے نے قبرستان دے اندر جا کے نا عورت مرد یوں کوڈے کوڈے، ہاں اے دادی دی قبر ہے، اے نانی دی قبر ہے، ایویں کر کے مجال 3 قل هو اللہ پڑھنے کی توفیق ہو۔
इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, माल बेवफा, कोठी बेवफा, बंगला बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता मैं वफादार हूँ। ओ अल्लाह वाले, अगर तू रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी कहती है 3 मरतबा पढ़कर अपने दरवाजे पे फूंक दिया करे। आयतल कुर्सी कहती है मालिक कायनात की कसम, सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी।